کرتے ہیں قومی اسمبلی کے، جہاں پر اس وقت مولانا فضل الرحمان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ عدالتیں بناؤ، فوجی عدالتیں بناؤ، ان دہشت گردوں کو سول عدالتوں سے سزائیں نہیں مل سکتی۔ 2-4 سزائیں ملنے کے بعد آج وہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ ٹارگٹ کلنگ پھر کیوں شروع ہو گئی ہیں دوبارہ؟ یہ مدارس کو نشانہ بنانا، نیشنل ایکشن پلان کی بنیاد پر صرف مذہبی حلقوں کو نشانہ بنانا، یہ ساری صورتحال ہم نے برداشت کی ہے کہ کس حد تک ہمارے برداشت کا اب امتحان لیا جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جس چیز کو دہشت گردی کہیں گے واقعی وہی دہشت گردی ہوگی۔ ہم نے امریکہ کی اس اصطلاح کو تسلیم نہیں کیا، ہم آپ کی اصطلاح کو بھی اس طرح تسلیم نہیں کریں گے کہ جس طرح آپ چاہیں گے ہماری کردار کشی کریں اور ہم اس پر خاموش رہیں۔ تو میرے محترم، پیغام پاکستان بھی علماء نے ثابت کر دیا کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں، تمام مکاتب فکر ملک کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا جو جواب آپ دے رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام آپ جانتے ہیں کہ تمام مذہبی جماعتوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور آج تو متحدہ مجلس عمل ہے، وہ سب ایک فورم پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ایشوز پر کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے اور حالات کی اپرچونٹی کو استعمال مت کیجیے۔ یہ ایک موقع پرستی ہے، غلط موقع پرستی کی بنیاد پر آپ ایک اچیومنٹ لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی طرح بھی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، اس سے باز آ جائیے۔ جو باتیں طے ہوئی ہیں، آپ خود آئے ہیں، آپ نے خود طے کرائی ہیں۔ یہ ہمارے قادر خان بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں، میں نے ان سے کہا کہ کم از کم یہ فاٹا کے معاملے پر اور کچھ نہیں ہوا، اس تنازع میں کم از کم میرے اور آپ کی دوستی تو بن گئی۔ اچھے آدمی ہیں، میرے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ جب یہ ڈی جی کیا تھے، ایف سی تھے، رینجرز تھے کراچی، اس زمانے سے تعلق ہے میرا ان کے ساتھ، بہت اچھے تعلقات ہیں۔ خود 21-22 نکات پر مشتمل ایک تحریر میرے پاس خود لائے اور کہا یہ پڑھو، اس پہ اتفاق ہے ہمارا اور آپ کا۔ اسی تحریر کو لے کر میں نے فاٹا کے جرگے سے اس کو اپروو کرایا۔ اپروومنٹ کے بعد معاملات سارے حل ہو گئے، اور حل ہونے کے بعد آج دوبارہ اٹھ رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں یار؟ باقی اپوزیشن کی جماعتیں شاید اس کو نہیں جانتی کہ جھگڑا ہمارا تھا، 2 اتحادیوں کے بیچ میں تھا، معاملات ہمارے آپس میں طے ہو گئے، لیکن آج اپوزیشن کو ان کی رائے کو استعمال کر کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں ایک نئی مشکل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انتخاب اور الیکشن میں جیتنا اتنا اہم نہیں جتنا کہ ملک کو بچانا اہم ہے۔ اگر آپ ملک کو نہیں بچانا چاہتے تو کل آپ ذمہ دار ہیں اس ملک کو۔ کل فاٹا میں جو ہنگامہ ہوگا اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے، سرحدات پر بین الاقوامی جنگ ہوگی اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے، کشمیر کا مسئلہ اور پیچیدہ ہوگا اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس صورتحال میں ہم آپ کو ساری چیزیں بتا چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں کہ معاملے کو عوام کے پاس لے جائیں، وہاں کے قوم کے پاس لے جائیں، ان کی منظوری لی جائے۔ ہم انضمام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ قوم سے پوچھا جائے، اگر قوم ساتھ ہے تو بسم اللہ، ہم کوئی اعتراض نہیں۔ تھینک یو جی عبد شیرپاؤ صاحب بات کر لیں پھر۔ اور آپ نے اس وقت دیکھا مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے بات کرتے ہوئے آج کہا کہ حکومت کو سوچنا ہوگا وہ ملک اور ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج بات کی قومی اسمبلی میں۔